کچھ نہ کچھ ان کا پاس کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ فحاشی لوگوں کو دین سے دور کرنے میں بہت ان کا حصہ ہے، بہت ہاتھ۔ یاد رکھو، انسان کی اور مسلمان کی فلاح اور نجات دین کو اپنانے، دین پر چلنے، دین پر عمل کرنے میں ہے، اور دین سے جو چیزیں دور کرتی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے بچ جاؤ۔ دین سے دور کرنے والی چیزیں دنیا اور آخرت میں نقصان دیتی ہیں، اور آخرت کا نقصان تو بہت واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی، لیکن دنیا کا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عزت کی بات نہیں، یہ کوئی اچھائی کی بات نہیں کہ دین سے دور کرنے والی چیزوں کو اپنایا جائے، اور دین سے دور کرنے والی چیزوں میں جو فہرست چیزیں، جو فہرست باتیں ہیں، اس میں بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی تھا، فحاشی و عریانی و فحاشی، اور سلسلے میں جو شرم و حیا کی اہمیت ہے اس کو میں نے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی، اور پھر آج جو اس کی خلاف ورزی ان احکام کی ہو رہی ہے مسلمان معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام احکام اور شرم و حیا کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے، اپنے گھر اور اپنے ماحول سے بے حیائی فحاشی کو ختم کرنے کی عملی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں اسرائیل نے جس تازہ اور نئی جارحیت کا اور ظلم کا انتخاب کیا ہے، اس کی ساری دنیا نے مذمت کی، لیکن اسرائیل وہ ظالم اور جارح ایگریسر ہے، جارح قوت ہے، ملک ہے، جو دنیا کی رائے عامہ کی پرواہ کیے بغیر اپنے ظلم و جارحیت کے اوپر اور زیادتی کو جاری رکھتے ہوئے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اپنی فوجی قوت موجود ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، جو مالی طور پر، اسلحی طور پر، عالمی فورم اور اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں اس کی ہر ممکن جائز ناجائز مدد کرتا ہے۔ بڑا تیر بازا امریکی صدر نے اس سے کہا کہ اسرائیل نے امدادی قافلے پر حملہ کیا ہے، تو میں اس کے وزیر اعظم سے نہیں ہوں جو امریکہ کے دورے پر آ رہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے، کوئی بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی تو اس نے یہ کیا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ ایک امدادی قافلہ غزہ جو فلسطینی علاقہ ہے اس کے معذور لوگوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا، جو کئی سال سے معذور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، قافلے پر حملہ ہوا، بہت برا ہوا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ تقریباً 3 سال سے وہ معذور ہیں، ان تک خوراک ادویات پہنچنے نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کئی راستے نکالے، زیر زمین سڑکیں بنائی تاکہ امداد آ سکے، کہیں سے غذا آ سکے، دوائیاں آ سکے، مصر سے آ سکے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اسرائیل کے دباؤ اور ڈر سے مصر نے بھی انتہا کی کمینگی کی، مصر کی قیادت نے اور اس کی مبارک کی،
وہ بند کر دی، وہ اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ کے آگے کہانی پردہ لگا، یعنی لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو خوراک کے بغیر، غذا کے بغیر، دواؤں کے بغیر مارنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے 3 سال سے، اور دنیا کا مسلمان حکمران کی اور باقی دنیا جو بڑے نعرے لگاتی ہے، بڑے جھنڈے بلند کرتی ہے حقوق انسان کے، انسانی حقوق کے اور انصاف کے اور مساوات کے اور برابری کے، وہ دنیا اس کی قیادت کی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات، قرآن نے کہا تھا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عرب ملکوں کو چاہیے تھا کہ جو دولت تیل کی اللہ نے انہیں عطا کی، اسے تعیشات پر، لگژریز پر خرچ کرنے کی بجائے اس سے کوئی اسلحہ دیتے، اس سے کوئی اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرتے، اس کے لیے دفاعی ٹیکنالوجی امریکہ سے لیتے، یورپ سے لیتے، لیکن وہ غافل رہے اسے، اور اس کا نتیجہ آج سب کو ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً یہ جو بدتمیزی، گستاخی اور بدترین قسم کی دہشت گردی کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے نازک ترین جذبات کو ٹھیس پہنچا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتی ہے کارکوں کی شکل، یہ مغرب کی، امریکہ کی، اس کے حوالیوں کی دہشت گردی ہے۔ ہمیں وہ دہشت گرد ہونے کا تعلق دیتے ہیں، اصل دہشت گردی ہونے کا، اس کے خلاف، ایسی چیزوں کے خلاف، اور اسی طرح مغرب میں کوئی ایک بات ہو اسے کرے انسان۔ سوئٹزرلینڈ بڑا ترقی یافتہ اور بڑا مہذب کہلاتا ہے، لیکن اس نے کہا جی مسجد اگر بنے وہ بھی مشکل سے، اور بڑی مشکل سے حاصل کرنا اجازت کے بعد، اس کا مینار نہ، میناروں پر پابندی، کیا تکلیف دیتے ہیں آرکیٹیکچر، فن تعمیر کے قدردانوں کو؟ کیا یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ایک آرکیٹیکچر ہے، ایک نمونہ ہے، ایک فن تعمیر کا ایک حصہ ہے؟ خاموش مینار کیا لیتے ہیں تمہارا؟ سمجھ سے باہر آتا ہے کہ جی نہیں یہ امتیازی نشان ہے۔ چرچ کا امتیازی نشان ہو مسجد کا نام، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں کی یہ تہذیب ہے؟ کہاں کا یہ تمدن ہے؟ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں اور سب کو حقوق دیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح ملکوں میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، فرانس میں بھی ہوا، نقاب پہن کے حجاب کے ساتھ مسلمان عورت باہر آتی ہے یا ڈرائیونگ کرتی ہے یا کچھ کرتی ہے، اس کا چالان ہوتا ہے، اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ یہ امتیازی قوانین اور ان پر عمل مغرب کے امدادوں کے مقابلے میں اصل حقیقت مغرب کی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اصل ان کی اصلیت کیا ہے، کتنے متاثر ہیں، کتنے بے رحم اور کتنے ظالم اور کتنے بے انصاف ہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا؟ اس کا حل ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کی اور مسلمان حکمرانوں کی کمزوری کی وجہ سے، کمزوری نہ ہو تو پھر ان کو یہ ضرورت نہیں ہو۔ بہت سا وقت گزر گیا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ مسلمان حکمران کوشش کریں اور ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور کم از کم یہ ہے قوت کو حاصل کرتے کرتے اب وقت لگے گا، لیکن احتجاج مؤثر کریں، اور یہ تو کم از کم کہیں کہ یہ جو تم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دی ہے اور چھیڑی ہوئی ہے قرار دینا، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے جب تک تم اپنی دہشت گردی اور اسرائیل کی دہشت گردی بند نہیں کریں۔ مگر یہ وہی حکمران کہیں گے جن کو اپنی کرسی عزیز نہیں، مسلمان کی عزت اور اسلام کی عزت عزیز